کیا درود پاک پڑھنے سے برکت ہوتی ہے؟ کیا درود پاک پڑھنے سے انسان کے مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ کیا درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ کیا درود پاک پڑھنے سے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہیں؟ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایسا پاکیزہ، معطر اور یوں سمجھے کہ ایک ایسا مقبول عمل ہے کہ جو رب عز و جل کو بھی پسند ہے۔ ہر عمل کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر کام کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرو۔ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، لیکن وہ عمل خود نہیں کیا، اس سے وہ بے نیاز ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ جو رب خود بھی فرماتا ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ صرف خود ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے، حالانکہ فرشتے کس کے تابع ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ساری کائنات کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے۔ اب وہ فرشتے جو کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجود میں ہے، لیکن یہ خوش نصیب کیسے فرشتے ہیں جن کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ، یعنی میں خود اور میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھتے ہیں۔ اب رب کا درود بھیجنا کیسا ہے؟ تو عام بندے کا درود پڑھنا اور رب کا درود بھیجنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس پر علماء کرام نے لکھا کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب سے وہ بخشش طلب کرتا ہے، رب سے دعا مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس درود کی نسبت رب کی طرف کی جاتی ہے کہ رب بھی اپنے بندوں پر بھی، اپنے نبی پر بھی درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندوں پر رحمت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ مغفرت کا طلبگار ہے تو وہ خود رحیم اور کریم ہے، رحمت اس کے تابع ہے، کریمی اس کے تابع ہے، کرم اس کے تابع ہے، فضل اس کے حکم سے ہے۔ تو اس لیے جب وہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے نبی پر خصوصی کرم اور رحمت بھیجتا ہے۔ اور جب بندوں کا ذکر آتا ہے تو بندے رب سے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، رب اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اس لیے وملائکتہ یصلون علی النبی، اور صرف بات یہاں تک نہ رہی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر، بلکہ اس امت محمدیہ کو محروم نہ رکھا۔ اس عمل سے، ایک ایسے بابرکت عمل سے، یوں سمجھے کہ جو سب سے طاقتور عمل ہے وہ درود پاک کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ درود ہے، یہ وہ عمل ہے جو رب بھی فرما رہا ہے، جو رب بھی اپنے نبی پر بھیجتا ہے، لیکن اس کے بھیجنے کا انداز وہ جانتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس عمل سے، اس عمل میں رب نے اپنے محبوب کی امت کو محروم نہیں رکھا، بلکہ یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو خوب خوب درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔